بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله لا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله ولا يعلم ما في غد إلا الله ولا يعلم متى يأتي المطر إلا الله ولا تدري نفس بأي أرض تموت إلا الله رواه البخاری. ناظرین خیر مقدم ہے آپ کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ ارشادات کی اس مجلس میں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو ارشادات جو فرامین اللہ رب العزت کی اجازت سے سنائے ہیں بتائے ہیں، مقصد ان کا واضح ہے کہ ہمارا عقیدہ اور ہمارے اعمال درست رہیں. عقیدے کی خرابی کی وجہ سے، بے اطمینانی کی وجہ سے، دل کے پرسکون نہ ہونے کی وجہ سے آدمی کی زندگی کبھی کبھی اجیرن ہو جاتی ہے، اور وہ اس زندگی کو باوجود ہزار رنگینیوں اور ہزار آسائشوں کے سمجھتا ہے کہ بے کیف ہے زندگی، بیکار ہے زندگی، اور میں کہاں پھنس گیا ہوں، اے اللہ اٹھا لے مجھ کو. لیکن اگر اس کا عقیدہ درست ہو، مضبوط ہو، اور جانے کہ اللہ رب العزت جو چاہتا ہے کرتا ہے، اسی کے قبضہ قدرت میں ہے یہ ساری کائنات، اور جو کچھ ہوتا ہے اسی کے حکم سے ہوتا ہے، اور ہر ایک چیز میں جو بھی ہو حکمت پوشیدہ ہوتی ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی. کیوں؟ اس لیے کہ ہماری پوزیشن اس کائنات میں ایک بہت ہی چھوٹے سے اور بہت معمولی اللہ رب العزت کے پیدا کیے ہوئے ایک پرزے کی ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے. ہاں، ہم اپنی غلطی سے اگر اپنی حیثیت بہت زیادہ بڑھا کر آنکنے لگیں تو ظاہر ہے کہ غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں، اور یہ غلط فہمی ہمیں زندگی بھر پریشان رکھتی ہے. ہم یہ کرنا چاہتے ہیں، کیوں نہیں ہوا، ہم نے وہ کرنا چاہا، ایسا کیوں نہیں ہوا، یہ کیوں نہیں ہوتا، وہ کیوں نہیں ہوتا، اور اسی پریشانی میں، مصیبت میں گرفتار ہو کر، بے چینی کا شکار ہو کر اپنے آپ کو کسی بڑی سی دیوار پر چڑھا کر گرا لیتے ہیں، پہاڑ پر چڑھ جاتے ہیں اور وہاں سے گر جاتے ہیں، خودکشی کر جاتے ہیں، کبھی دریا میں ڈوب کر مر جاتے ہیں، اور کبھی مکان کی چھت سے لٹک کر اپنی جان دے دیتے ہیں. جو کرنا چاہتے ہیں نہیں ہو رہا ہے. کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ ہم زندہ نہیں رہیں گے، زندگی اجیرن ہو گئی ہے، پریشان ہیں ہم، اور ہماری پریشانی کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے. دنیا والے ہماری طرف نظر نہیں کرتے، اور اللہ رب العزت بھی شاید روٹھ گیا ہے، وہ بھی ہماری طرف نظر نہیں کر رہا ہے. یہ بے چینی، بے کلی، بے قراری آدمی کے چین و سکون کو کھا جاتی ہے. لیکن ایک آدمی اگر یہ یقین رکھے ہمارا رب مالک و مختار ہے، دیکھتا، سنتا اور جانتا ہے، ہماری ہر ضرورت اس کو معلوم ہے، وہ بہت مہربان ہے. ہمیں مصیبتوں پریشانیوں سے بچانے کے لیے اس نے بہت سارے انتظامات کر رکھے ہیں. وہ جو کچھ بھی کرتا ہے وہ ہمارے حق میں بہتر ہوتا ہے. بظاہر ہمیں برا لگے، لیکن وہ برا نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم انجام کو نہیں جانتے، کل کی بات کو نہیں سمجھتے. اس لیے ہم کبھی کبھی اپنی غلط فہمی سے یہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا، غلط ہو گیا. اور پتہ نہیں کیوں اللہ رب العزت کیا کر رہا ہے، ایسا کیوں کرتا ہے. ہم اللہ رب العزت کو دوش دیتے ہیں، اپنی بے عقلی کو اپنی دانشوری اور دانشمندی سمجھ بیٹھتے ہیں. لیکن یہ محض ہماری حماقت اور بے وقوفی ہوتی ہے. اللہ رب العزت ہمیں چاہتا ہے کہ
کہ اپنے رب کو بہتر انداز سے پہچان لیں، اس کی صفات کو جان لیں۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن شریف میں اپنی صفات کا تذکرہ بڑی تفصیل سے کیا ہے۔ میں اللہ ہوں، رحمان، رحیم، غفور، علیم، ودود، جبار، قہار، عزیز ذو انتقام۔ یہ تمام صفات جو اس نے ذکر فرمائی ہیں قرآن شریف میں اپنی، کیوں فرمائی ہیں؟ ہمارے اور آپ کے لیے۔ ہم اپنے رب کو پہچانے، جتنے زیادہ ہمیں اپنے رب کی معرفت حاصل ہوگی، ہم جانتے ہوں گے کہ ہمارا رب کیسا ہے، کیا کرتا ہے، کیا نہیں کرتا ہے۔ لیس بظلام للعبید، دیکھیے قرآن شریف کی ایک چھوٹی سی آیت، لیس بظلام للعبید، اللہ رب العزت اپنے بندوں پر کبھی ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ اب ہم اپنی کوتاہی اور غلطی سے یہ سمجھ بیٹھیں کہ اللہ رب العزت ہمارے ساتھ بے انصافی کر رہا ہے، تو کیا اللہ رب العزت کو ہم نے سمجھا؟ وہ خود یہ کہہ رہا ہے کہ میں ظلم نہیں کرتا، بے انصافی نہیں کرتا، اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ بے انصافی کر رہا ہے۔ تو تم نے اپنے رب کو جانا ہی نہیں، وہ بے انصاف ہے ہی نہیں، وہ بے انصافی کرتا ہی نہیں، کسی کے ساتھ ظلم کرتا ہی نہیں۔ اپنے تو اپنے ہیں جو اس کو مانتے ہیں، جو اس پر ایمان رکھتے ہیں، ان کے ساتھ ظلم نہیں کرتا۔ ارے وہ کافروں پر، مشرکوں پر، ملحدوں پر، جو اس کو مانتے نہیں، جو اس کو گالیاں دیتے ہیں، جو اس کو برا بھلا کہتے ہیں، جو اس کا سرے سے انکار کرتے ہیں، ظلم ان پر بھی نہیں کرتا۔ جو کچھ انہوں نے کیا اس کی سزا تو دیتا ہے، لیکن سزا بھی اتنی ہی دیتا ہے جتنا ان کا جرم ہے، جرم سے بڑھ کر نہیں۔ تو جب وہ اپنے دشمنوں پر، اپنے مخالفوں پر ظلم نہیں کرتا، ان کے ساتھ بے انصافی نہیں کرتا، تو جو انسان اس کو مانتا ہو، رب، خالق، مالک، جو اس کے بھیجے ہوئے رسولوں پر ایمان رکھتا ہو، جو اس کی بھیجی ہوئی شریعت پر ایمان رکھتا ہو، جو اس کے لیے سجدے کرتا ہو، رکوع کرتا ہو، قیام کرتا ہو، نماز پڑھتا ہو، اس کو یاد رکھتا ہو، اس کی حمد و ثنا کرتا ہو، اس کے ساتھ ظلم و زیادتی کیسے کرے گا؟ اس کے ساتھ بے انصافی کیسے کرے گا؟ وہ تو ظالموں، کافروں، مشرکوں پر بھی ظلم نہیں کرتا، اپنے ماننے والوں پر ظلم کیسے کرے گا؟ لیکن ہمارے دماغ میں آ رہا ہے، شیطان ہمیں سمجھا رہا ہے، ہمارا نفس ہمارے ساتھ غداری کر کے، دشمنی کر کے ہمیں یہ باور کرانے کی کوشش کر رہا ہے کہ نہیں، اللہ رب العزت ظلم کر رہا ہے ہمارے ساتھ، بے انصافی ہے تو اس کی ہے۔ ہمارا بڑا بھائی ہے، اس کو یہ دے دیا، چھوٹا بھائی ہے، اس کو یہ دے دیا، ہم بیچ کے ایسے ہی خالی پھر رہے ہیں، مانگتے ہیں تو ملتا نہیں، کوئی کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں تو ناکامی ہو جاتی ہے، کسی آدمی سے ملنا چاہتے ہیں تو اور دشمنی بڑھ جاتی ہے۔ یہ بے انصافی نہیں ہے تو کیا ہے؟ ایک ماں کے 3 جائے، لیکن اس کی حالت اور ہے، اس کی حالت اور ہے، اس کی حالت اور ہے۔ اس میں اللہ رب العزت کی بے انصافی کو دخل ہے کہ آپ کے عقل، سمجھ، فہم، فراست اور آپ کے عمل و کردار کو دخل ہے، آپ اپنے آپ کو نہیں دیکھتے، کوتاہی اپنی اور الزام دوسرے کے سر۔ اللہ رب العزت کبھی کسی کے ساتھ بے انصافی نہیں کرتا، وہ ہمیشہ انصاف کرتا ہے۔ تم اگر اس کو نہ سمجھو تو یہ تمہاری ناسمجھی ہے، تم اگر اس کو ظلم کا نام دو تو یہ تمہاری زیادتی ہے، تم اگر اس کے کسی فعل میں مین میخ نکالو، اس میں غلطی نکالو، تو یہ تمہاری کوتاہ فہمی اور بے علمی ہے۔ نہ اس کے کسی کام میں کوئی بھی تمہیں کبھی بھی خامی نظر نہیں آئے گی۔ حل تری من فطور، اللہ اکبر، وہ کہتا ہے کہ ذرا آسمان کو دیکھو، زمین کو دیکھو، تمہیں اس میں کوئی فطور نظر آ رہا ہے؟ اس میں تمہیں کبھی یہ نظر آتا ہے کہ یہاں یہ چیز نہ ہو کر یہ چیز ہونی چاہیے تھی؟ ایک دریا بہہ رہا ہے، تم سوچو یہ دریا اگر یہاں نہ ہوتا اور اس کے بجائے فلاں جگہ ہوتا تو تم سوچ سکتے ہو؟ لیکن
پروردگار عالم نے جس دریا کو جہاں پر بنایا ہے، بہایا ہے، وہ وہیں پر ٹھیک ہے۔ ہم اپنی بے عقلی سے سمجھنے لگیں کہ یہ ایسے نہیں، ہمالیہ پہاڑ ادھر نہیں ہونا چاہیے تھا۔ کدھر؟ جدھر ہے وہ شمال میں، اتر میں نہیں ہونا چاہیے تھا۔ پھر کدھر ہونا چاہیے تھا؟ دکن میں ہونا چاہیے تھا، دکن میں ہونا چاہیے تھا۔ پھر اب اپنے ملک پر ذرا سا نظر ڈال کر یہاں کے موسموں کے احوال کو ذرا اندازہ کرو، پھر ہوتا کیا؟ تمہارے ملک میں کتنی بارش ہوتی، اور اس سارے میدانی علاقے میں ہمالیہ کے بارشوں کا سسٹم پھر بنتا کیسے؟ تم نے کبھی غور کیا؟ نہیں۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو مجھے جتنا زیادہ جانتے ہیں اتنا ہی زیادہ پہچانتے ہیں، جو جاہل ہے جتنا، اتنا ہی اللہ رب العزت کو وہ قصوروار مانتا ہے۔ جو جتنا بڑا جاہل ہے اتنا ہی زیادہ اللہ رب العزت پر الزام تراشیاں کرتا ہے، بہتان بازیاں کرتا ہے، اس کے بارے میں بے انصافی کرتا ہے۔ اور جو جتنا زیادہ اس کو جانتا ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، جو اللہ رب العزت نے جو فرمایا کہ اللہ رب العزت سے حقیقت میں جو ڈرتے ہیں، ڈرنے والے ہیں، وہ کون ہیں؟ علماء، جو اس کو جانتے ہیں۔ جو جتنا جانتا ہے اتنا ہی زیادہ اس سے تعلق رکھتا ہے۔ بڑے بڑے بزرگوں کی طرف سے، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف بھی یہ قول منسوب ہے کہ انہوں نے فرمایا، یا اللہ ما عرفناک حق معرفتی، بڑی کوشش کی، بڑی محنت کی، لیکن جیسے ہمیں تجھے پہچاننا چاہیے تھا، اتنی لمبی عمر میں اتنے علم کے باوجود ہم کما حقہ پہچان نہیں سکے تجھے۔ اتنے بڑے عالم جن کے بارے میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر یہ شخص کسی مٹی گارے کے ستون کو، کسی پتھر کے ستون کو یہ ثابت کرنا چاہے کہ یہ پتھر اور اینٹ گارے کا نہیں ہے بلکہ سونے کا ہے، تو یہ ثابت کر دے گا کہ سونے کا ہے۔ اتنا بڑا عالم، اور وہ یہ کہہ رہا ہے، اعتراف کر رہا ہے کہ کما حقہ، جیسے پہچاننے کا حق تھا تجھے، پروردگار ہم پہچان نہیں سکے۔ سبحان اللہ۔ یہ ان عالموں کی حقیقت پسندی، اعتراف، ان کے علم پر دلالت کرتی ہے۔ یہ کوئی جاہل آدمی نہیں کہہ سکتا۔ یہ بات جس آدمی نے اللہ رب العزت کے بارے میں کچھ کوشش اور محنت نہ کی ہو، اس کو سمجھنے جاننے کے لیے کچھ وقت ختم نہ کیا ہو، خرچ نہ کیا ہو، وہ آدمی نہیں کہہ سکتا کہ اللہ رب العزت ہم تجھے نہیں سمجھ سکے۔ تو جو جتنا زیادہ اس کو سمجھتا ہے اتنا زیادہ اس سے محبت کرتا ہے۔ بزرگان دین، اولیاء کرام کو دیکھو، ساری زندگیاں انہوں نے اللہ رب العزت کی محبت میں، اس کی تلاش میں گزار دی، دنیا کو چھوڑ دیا، ہر ایک چیز سے بیگانہ ہو گئے۔ ان کو حکومتیں پیش کی گئیں، انہوں نے ٹھوکر مار دی۔ کیا ہمارے سامنے لا رہے ہو؟ جب ہم نے اللہ رب العزت کے دربار کی چاکری قبول کر لی ہے تو دنیا میں ہمیں کسی کے دربار کی ضرورت نہیں ہے۔ کسی بڑے سے بڑے بادشاہ کے دربار میں جانے سے انہوں نے انکار کر دیا کہ نہیں، ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ ان کو دیا گیا مال انہوں نے واپس کر دیا کہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں زیادہ ضرورت ہے تم لے جاؤ۔ لوگوں نے ڈرایا دھمکایا کہ بادشاہ ہے، ناراض ہو جائے گا، یہ کر دے گا، وہ کر دے گا۔ وہ جانتے تھے اللہ رب العزت کو، یقین تھا انہیں، توکل تھا، بھروسہ تھا اپنے رب پر۔ وہ جانتے تھے کہ اگر ہمارا رب، اس کی نظر ہماری طرف سے سیدھی ہے اور ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہتا، تو بادشاہ کی کیا ہمت ہے، اس کی کیا اوقات ہے، یہ کیا کر سکتا ہے؟ اس کے کوئی بھی حیثیت اور حقیقت نہیں ہے اس کائنات میں۔ یہ اپنے آپ کو کتنا ہی بڑا بادشاہ سمجھتا ہو، لیکن مکھی کے پر سے زیادہ بے حقیقت ہے اللہ رب العزت کے سامنے۔ یہ وہ جانتے تھے، انہوں نے جب اللہ کو جان لیا، سمجھ لیا، تو دنیا
دنیا کی بادشاہتیں، دنیا کی طاقتیں، دنیا کے غرور، دنیا کے فقر، تب ان کے سامنے ہیچ نظر آئے. کبھی نہیں ڈرے، نہ بادشاہوں سے، نہ سورماؤں سے، نہ شیروں سے، نہ جنگلی جانوروں سے، نہ اندھیروں سے، نہ بیابانوں سے، نہ جنگلوں سے. کسی بھی چیز سے وہ نہیں ڈرے، اور ان کے دل میں کسی کا خوف و وحشت ذرہ برابر ایک منٹ کے لیے بھی پیدا نہیں ہوا. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے دل میں جگہ ہی نہیں تھی اللہ رب العزت کی معرفت. اللہ کی معرفت نے ان کے دل کو بھر رکھا تھا، اس میں خوف، دہشت یا کسی اور چیز کی کوئی اور چیز آئے جگہ ہی نہیں تھی. جب جگہ ہی نہیں تھی تو جو آتی تھی چیزیں پلٹ جاتی تھی. لوگ ڈراتے تھے. ان الناس قد جمعوا لکم. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو مشرکین، منافقین دہشت زدہ کرتے تھے، خوف زدہ کرتے تھے. ارے تمہیں معلوم ہے مدینے کے اوپر حملہ ہونے والا ہے، فلاں فلاں قبیلے اکٹھے ہو کر آ رہے ہیں. لیکن کیا ہوتا تھا؟ کچھ نہیں. ان کے دل پر کبھی ان کا خوف طاری ہو جائے یا یہ سمجھیں کہ بھائی یہ تو آئیں گے تو ہمیں ختم کر دیں گے، مار دیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے، ایسا کوئی ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا. آنے دو، آ رہے ہیں تو. کیوں؟ یقین تھا نا کہ جو کرے گا اللہ کرے گا. ان کے بس میں کچھ بھی نہیں. یہ کچھ نہیں کر سکتے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ڈرایا بہت، خوف زدہ بہت کیا لوگوں نے، لیکن کچھ نہیں. جو اللہ کو جان جاتے ہیں پھر وہ کسی دوسرے سے ڈرتے نہیں. اسی لیے اللہ رب العزت نے لا تخافوہم وخافونی قرآن میں جو کہا، ارے تم کس سے ڈر رہے ہو؟ دوسروں سے نہ ڈرو. ڈرنا اگر ہے تو صرف مجھ سے ڈرو. مجھ سے ڈرو. میں ہوں جس سے ڈرنا چاہیے. میری پکڑ بڑی سخت ہے. میں کسی بھی چیز کو مسلط کر سکتا ہوں جس سے تم کو ڈر نہیں لگتا. وہی چیز تمہارے لیے ہلاکت کا باعث ہو جائے گی. ایک ذرا سے مچھر کو بڑے دشمن کے خلاف جو خود خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، اللہ رب العزت نے بھیج دیا، جا اس کو ذرا سبق سکھا. جب ہوائے خود سری نمرود کے سر میں گھسی، ایک ہی مچھر نے اس کا کھا لیا سارا دماغ. مچھر گھس گیا اس کے دماغ میں. اب درد کے مارے پھٹا جا رہا ہے دل، اس کا سر، بے چینی، بے کلی، بے قراری انتہا کو پہنچ گئی. سارے حکیم، ڈاکٹر، وید، جو کچھ بھی ہو سکتے تھے اس زمانے میں سارے نسخے اپنا چکے، لیکن کہیں بھی کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. ہاتھ مارنے سے فائدہ ہو رہا ہے، جوتی مارنے سے بہت زیادہ ہو رہا ہے. اللہ رب العزت نے اس کو جوتیوں سے پٹوایا. خدا بن رہا ہے. خداؤں کو کبھی جوتیوں سے پیٹا جاتا ہے. ایک مچھر کو اللہ رب العزت نے کہہ دیا، جاؤ اس کی حقیقت اس پر واضح کرو کہ یہ خدا ہے یا خدا کی مخلوقات میں سے ایک حقیر چیز ہے. اور دنیا نے دیکھا کہ خدائی کا دعویٰ کرنے والا جوتیوں سے مارا جاتا ہے تو اس کو سکون ہوتا ہے. یہ ہے رب. اس رب کو پہچانو جس رب نے یہ ساری کائنات بنائی ہے اور سب کچھ اس کی مٹھی میں ہے. بڑے غرور سے، بڑے گھمنڈ سے ابرہہ نکلا تھا یمن، حبشہ، بڑی فوج لے کر، ہاتھیوں کی فوج. عرب والوں نے بیچاروں نے ہاتھی دیکھا نہیں، کیونکہ عرب میں ہاتھی ہوتا نہیں. ہاتھی کی فوج لے کر گیا. عرب والوں کے تو ہوش حواس ٹھکانے نہ رہے کہ ان سے کیسے لڑا جائے. ارے گھوڑے پر ہوتا، اونٹ پر ہوتا، پیدل ہوتا تو لڑ لیتے، ہمیں تجربہ ہے اس کا، لیکن ہاتھیوں سے کیسے لڑا جائے. تو انہوں نے بیچاروں نے مکہ خالی کر دیا. ہم نہیں لڑ سکتے. اللہ رب العزت کے دربار میں حاضر ہوئے، خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کر درخواست کی، پروردگار ہم مجبور ہیں، ہماری طاقتیں محدود ہیں. یہ بڑی طاقت لے کر آیا ہے، بڑی فوج لے کر آیا ہے. ہمارے گھوڑے
انہوں نے کبھی ہاتھی نہیں دیکھے، ان کے ہاتھیوں کو دیکھ کر بدک جاتے ہیں، خود ہمیں نقصان پہنچا دیتے ہیں۔ پروردگار ہم مجبور ہیں، کچھ نہیں کر سکتے، پروردگار تو ہی ان کو سمجھ اور تو ہی ان کو روک۔ اللہ رب العزت نے کہا اچھا اگر تم نے ہاتھ اٹھا دیے ہیں تو ہمارے گھر کی حفاظت ہمیں ہی کرنی ہے، یہ ہمارا گھر ہے، اس کی حفاظت ہمیں کرنی ہے۔ ساری کائنات اگر عاجز ہو جائے تو کیا مطلب ہے کہ ہم اپنے گھر کو برباد ہونے دیں گے؟ اللہ رب العزت نے اپنے ایک لشکری کو حکم دیا کہ جاؤ ابرہہ کی فوج کا مقابلہ کرو۔ چھوٹے چھوٹی چڑیاں، ابابیل، معمولی سا پرندہ اپنی چونچ میں اور اپنے پنجے میں چھوٹی چھوٹی کنکریاں لے کر اڑا اور پہنچ گیا، اور اوپر سے جس لشکری کو، جس فوجی کو، جس ہاتھی کو ایک کنکری لگ گئی وہ وہیں پر دم توڑ گیا۔ یہ کنکریاں تھیں کہ آئٹم بم تھے، اتنے بھیانک، خطرناک کہ ان کا مقابلہ کرنا کسی انسان کے بس کی بات نہیں تھی۔ ساری فوج تباہ ہو گئی، ساری فوج۔ وہ جانتے تھے، مشرک تھے، کافر تھے، لیکن یہ جانتے تھے کہ جس کا کوئی مقابلہ نہ کر سکے، اللہ رب العزت کے لیے اس کا مقابلہ کرنا بہت آسان ہے، کیونکہ طاقتیں، قوتیں، شکتیاں سب اس کے پاس ہیں، اسی کی دی ہوئی ہیں۔ ابرہہ کیا ہے؟ ابرہہ جیسے ہزاروں لاکھوں بھی اگر پیدا ہو جائیں تو اللہ رب العزت کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اور اللہ رب العزت چاہے تو ایک دن میں ان سب کو، ایک دن تو بہت بڑا وقت ہوتا ہے، ایک ساتھ میں، ایک آن میں صفحہ ہستی سے مٹا دے۔ تو اللہ رب العزت کی پہچان بہت ضروری ہے۔ تو اس حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کی ایک خصوصیت کو، ایک علم کو ذکر کر رہے ہیں۔ مفاتیح الغیب خمس، غیب کی کنجیاں 5 ہیں، لا یعلمها الا اللہ، اللہ کے علاوہ ان کو کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں جانتا، اور اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے تو اس کا دعویٰ جھوٹا ہے، باطل ہے۔ کیا ہے وہ؟ سب سے پہلی چیز ذکر کی گئی، لا یعلم ما تغیض الارحام الا اللہ، نطفہ قرار پایا، رحم میں بچے کی پرورش ہو رہی ہے، ما تغیض الارحام، رحم کیا اس میں کم کرتے ہیں، کیا زیادہ کرتے ہیں، یہ کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں جانتا۔ ہمارے بہت سارے بھائی آج اس بات کو لے کر اس پر اعتراضات کرتے ہیں کہ نہیں، بتا دیتے ہیں، ڈاکٹر لوگ بتا دیتے ہیں وہ بچہ ہوگا، لڑکا ہوگا، لڑکی ہوگی، اور بتا دیتے ہیں کہ نہیں حمل ہے اور حمل نہیں ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ گویا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات غلط ہو گئی، گویا کہ قرآن شریف کی بات غلط ہو گئی۔ قرآن کی بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی، کیونکہ رسول اکرم اپنی طرف سے کہتے ہی نہیں ہیں۔ آپ لفظ پر غور کریں، اس کو دیکھیں، تعبیر جو اللہ رب العزت نے اختیار فرمائی ہے۔ رحم کے اندر بچے کی پرورش ہو رہی ہے، اس میں کیا ہو رہا ہے کوئی نہیں جانتا۔ بچہ 1 2 ایک وقت کے بعد پتہ چلتا ہے، لڑکا ہے لڑکی ایک وقت کے بعد پتہ چلتا ہے، ایک ہاتھ میں 5 انگلیاں ہیں کہ 6 نہیں پتہ چلتا۔ یہ ہونے والا بچہ شقی ہے کہ بدبخت ہے نہیں پتہ چلتا۔ یہ ہونے والا بچہ دنیا میں پیدا ہو سکے گا یا درمیان ہی میں مر جائے گا کوئی نہیں جانتا۔ یہ بچہ اپنی ماں کے لیے باعث خیر ہوگا کہ باعث شر ہوگا کوئی نہیں جانتا۔ اس بچے کی 1 ٹانگ نہیں رہے گی، 2 سر رہیں گے، 3 پیر ہوں گے، دل نہیں ہوگا، دل میں سوراخ ہوگا، کون جانتا ہے؟ اتنی زیادہ ترقی کے باوجود بھی ان تمام چیزوں کو کوئی نہیں جانتا۔
لیکن اللہ رب العزت جانتا ہے، یہ غیب کی چیز ہے اور وہ جانتا ہے۔ انسان، جن نہیں جانتا۔ ما تغیض الارحام، رحموں میں کیا کمی ہو رہی ہے، کیا زیادتی ہو رہی ہے، ہاتھ کی انگلیاں بڑھ گئیں، ہاتھ بڑھ گئے، پیر بڑھ گئے، اور سر دو ہیں اور جسم ایک ہے، اور کیا کیا ہو رہا ہے، کوئی نہیں جانتا۔ اور یہ سب کچھ بھی جو دعویٰ کیا جاتا ہے، ایک وقت کے بعد جب سب کچھ ہو جاتا ہے تب اس کو دیکھ کر بتایا جاتا ہے کہ یہ ہے، اور بغیر دیکھے کوئی بتا دیتا ہے؟ نہیں بتاتا۔ تو بات اللہ رب العزت کی صحیح ہے، درست ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی درست ہے۔ بچہ تو ہو گیا، لیکن یہ بچہ اپنے والدین کے لیے اور خود اپنے لیے باعث خیر و برکت ہے یا باعث شر و فساد ہے، کوئی نہیں جانتا، یہ صرف اللہ رب العزت جانتا ہے، یہ غیب کی بات ہے۔ لیکن بدقسمتی ہے مسلمانوں کی، ایسا پکا پختہ عقیدہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں ملے اور ہم اس کے مقابلے میں کچھ اس طرح کی باتیں سوچیں۔ کچھ کتابیں ہمارے یہاں مسلم سماج میں چل رہی ہیں، ان میں سے ایک کتاب کے اندر یہ واقعہ لکھا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہ جا رہے تھے اللہ رب العزت سے بات کرنے کے لیے، راستے میں ایک عورت ملی، اس نے کہا کہ موسیٰ کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ اللہ رب العزت سے بات کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ کہا کہ ذرا یہ بھی پوچھتے آنا ہماری قسمت میں اولاد ہے یا نہیں ہے؟ کہا ٹھیک ہے، گئے، ساری جو کچھ بات چیت ہونی تھی ہو گئی، پھر پوچھا کہ اللہ تیری ایک بندی نے ایسے ایسے پوچھا ہے، تو کہا کہ اس کی قسمت میں اولاد نہیں ہے، آ کر کہہ دیا اولاد نہیں ہے۔ کچھ دنوں کے وقفے کے بعد، کچھ سال کے، وہاں سے پھر سے گزر ہوا، بچے کھیل رہے ہیں، وہ عورت بیٹھی ہوئی ہے، تو آپ نے پوچھا یہ بچے کس کے ہیں؟ کہا کہ میرے ہی ہیں۔ کہ تیرے کیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ رب العزت نے تو کہا کہ تیرے قسمت میں ہے ہی نہیں اولاد، یہ بچے کیسے ہو سکتے ہیں تیرے؟ کہا کہ نہیں میرے ہی ہیں موسیٰ، تم کیا کہہ رہے ہو؟ جا کر اللہ رب العزت سے پھر پوچھا کہ پروردگار یہ کیا مجھے جھوٹا بنوا دیا تو نے تو کہا تھا اس کی قسمت میں اولاد ہی نہیں، میں خود دیکھ کر آ رہا ہوں، اتنے بچے کھیل رہے ہوں اس کے بعد۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے ایک پیالہ دیا کہ جاؤ اس میں انسانی گوشت کے کچھ ٹکڑے لے آؤ۔ ساری دنیا میں پھرے، مانگتے ہوئے کسی نے نہیں دیا۔ ایک فقیر گزر رہا تھا، اس نے دیکھا موسیٰ کے ہاتھ میں کوئی پیالہ ہے، کہا کہ کیا ہے؟ کہا کہ چھوڑو تم کیا کرو گے؟ کہا کہ نہیں بتاؤ کہ اللہ رب العزت نے ایسا ایسا کہا تھا، انسانی جسم کا کچھ گوشت لیا آؤ۔ کسی نے نہیں دیا، بہت کچھ مانگا، سب لوگوں سے کہا سنا، تو ان کا اچھا لاؤ ادھر لاؤ۔ تو چاقو لے کے اپنے جسم کے ہر حصے کا تھوڑا تھوڑا ٹکڑا اس میں کاٹ کے دے دیا کہ کیا معلوم اللہ رب العزت کو کون سا حصہ چاہیے۔ دے دیا، بھر گیا پیالہ اور لے گئے اللہ رب العزت کے پاس۔ کہا پروردگار ساری دنیا میں گھوما، کسی بندے نے تیرے، بڑے بڑے عابد و زاہد عالم فاضل سب پڑے ہوئے ہیں، کسی نے تیرے نام پر ایک جسم کی ایک بوٹی نہیں دی، لیکن ایک بندہ مل گیا ایسے ایسے، اس نے جسم کے ہر حصے کی ایک ایک بوٹی کاٹ کے اور پیالہ بھر دیا پروردگار۔ تو کہا کہ موسیٰ تمہارے سوال کا جواب ہوا کہ نہیں ہوا؟ کہ کون سا سوال؟ کہا کہ وہ اس عورت کا۔ کہا کہ نہیں ہوا۔ کہا کہ ہو گیا، کیسے؟ کہا کہ دیکھو ساری دنیا نے منع کر دیا، اس بندے نے ہمارے نام پر اپنا جسم کا ہر حصہ کاٹ کر دے دیا، تو کیا ہم اس کی بات ٹال سکتے ہیں؟ یہ قصے، یہ کہانیاں بظاہر تو ہمیں لگتا ہے کہ بڑی اچھی ہیں، بزرگان دین کی اس میں تعریف ہو رہی ہے، لیکن اللہ کی، اس کے رسول کی اور بزرگان دین کی اس میں توہین ہو رہی ہے۔ بھلا اللہ رب العزت کو معلوم نہیں تھا کہ کل کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت یہ کہہ سکتا تھا نا موسیٰ علیہ السلام سے کہ اس کی قسمت میں ہے تو نہیں، لیکن ایک بزرگ کی سفارش کی وجہ سے ہم اس کو دے دیں گے، ایک وقت لگے گا۔ یا یہ کہہ دیتا ہے کہ ہاں ہے لیکن ابھی نہیں ہے، پھر دیں گے، لیکن ایسا نہیں کہا۔ اس کا مطلب یہ کہ اللہ رب العزت کو علم نہیں تھا، اس بندے کے کہنے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس کو دے دیا۔ اللہ رب العزت کے علم میں عیب نکالنا، اس کو بے علم جاننا، اس کو یہ بتانا کہ وہ کل کی بات نہیں جانتا ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آپ دیکھیے کتنا بڑا الزام لگا رہے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا، اس بندی سے کہہ دیا، اور وہ بندی کے دل میں کیا ہوگا کہ یہ موسیٰ طور پر اللہ سے بات کرنے جاتے ہیں، کسی اور سے گپ شپ کرنے جاتے ہیں؟ اگر اللہ سے جا کر بات کرتے اور اللہ سے میرا سوال پوچھا ہوتا تو ایسا تھوڑا ہی ہو سکتا تھا اندھیر نگری کہ وہ کہہ دے کہ نہیں کوئی بچہ نہیں ہے اور اتنے بچے مجھے مل جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی و رسول، عظیم پیغمبر،
ان کے اوپر اتنا بڑا الزام؟ تو یہ بزرگان دین کی تعظیم نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ رسول کی توہین ہے۔ اللہ کے علم کو سمجھا نہیں، جانا نہیں۔ اللہ کے علم ہر زمانے کے لیے یکساں پورا ہے۔ یہ واقعات محض جھوٹے ہیں، من گھڑنت ہیں، لوگوں نے محض اللہ رب العزت سے بدگمان کرنے کے لیے اور بزرگوں کے نام پر، کون تھے وہ بزرگ، ان کا نام کیا تھا، ان کا کہیں تذکرہ ہے؟ کہیں تذکرہ نہیں۔ اتنا عظیم بزرگ ہو اور کہیں قرآن حدیث میں اس کا کوئی تذکرہ نہ ہو، کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ محض لوگ اپنی طرف سے ایسے قصے بناتے ہیں اور کتابوں میں لکھ دیتے ہیں۔ عوام بیچارے سمجھتے ہیں کہ بھائی بزرگ کے نام پر لکھا ہوا ہے، صحیح ہوگا، حالانکہ یہ صحیح نہیں ہوتا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يعلم ما في غد الا اللہ، کل کیا ہوگا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ یہ دیکھیے، کل کیا ہوگا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اگر اس حکایت کو ہم صحیح مانیں تو اللہ بھی نہیں جانتا کل کیا ہوگا، تو کیا یہ صحیح ہو سکتا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات غلط ہو، اللہ کی بات غلط ہو، یہ بات تو اللہ رب العزت نے قرآن میں بھی فرمائی۔ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأي ارض تموت، کس زمین میں مرے گا اور کل کیا کرے گا کوئی نہیں جانتا، یہ اللہ رب العزت قرآن میں فرما رہا ہے۔ اور ان قصوں کو اگر ہم دیکھیں اور ان پر یقین کریں تو قرآن کی بات غلط نہ ثابت ہو رہی ہے۔ تو قرآن کی بات غلط نہیں ہے، قرآن کی بات صحیح ہے، درست ہے۔ یہ قصے بنانے والے جھوٹے ہیں، مکار ہیں، یہ دین اسلام کا مقابلہ کرتے ہیں، عقیدوں کو خراب کر رہے ہیں۔ اس لیے ان قصوں کا، ان کہانیوں کا یقین نہ کریں، قرآن کی بات کا یقین کریں۔ رسول اکرم فرماتے ہیں لا يعلم ما في غد الا اللہ، کل کے بارے میں اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ کل کیا ہوگا کوئی نہیں جانتا۔ آج سائنس نے کتنی ترقی کر لی ہے، لیکن اچانک زلزلہ آتا ہے اور بہت زبردست نقصان کر کے چلا جاتا ہے، کوئی نہیں جانتا کل کیا ہوگا، کوئی نہیں جانتا۔ اسی لیے علم صرف اللہ کو ہے، کل کا کسی کو نہیں ہے۔ اور جو دعویٰ کرتا ہے محض غلط دعویٰ کرتا ہے، اس نے کچھ آئیڈیاز لگا رکھے ہیں اور وہ آئیڈیا کبھی صحیح ہو جاتے ہیں، کبھی غلط ہو جاتے ہیں، اور اس کو علم نہیں کہتے۔ بتا ہی نہیں سکتا کوئی کہ کل کیا ہونے والا ہے۔ کل کی تو بڑی بات ہے، اصل میں کل کہتے ہیں آنے والے زمانے کو۔ کل کہہ کر اللہ رب العزت نے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے زمانے کا ذکر فرمایا کہ آنے والے زمانے میں کیا ہو رہا ہے، کیا ہوگا، کیا ہونے والا ہے، یہ کوئی نہیں جانتا۔ اس کی خبر صرف اللہ رب العزت کو ہے، اور یہ مفتاح غیب ہے، یہ غیب کی کنجی ہے۔ کل کیا ہوگا یہ اللہ رب العزت کو علم ہے اس کا، اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اسی طرح سے وَلَا يَعْلَمُ مَتَىٰ يَأْتِي الْمَطَرُ إِلَّا اللَّهُ، بارش کب ہوگی، کب آئے گی، یہ کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے۔ اب اس وقت ہم جس مہینے میں گزر رہے ہیں، آئندہ بارشیں آنے والی ہیں، بارش کا موسم آئے گا، ضرورت ہے، پانی کی قلت ہونے جا رہی ہے، اگلی فصل کے لیے ہمیں پانی کی ضرورت ہے، لیکن کب ہوگی بارش کوئی نہیں جانتا۔ لیکن ہمارے بعض بھائی غلطی سے جب موسم بنے گا، مانسون آئے گا اور لوگوں کے، سائنسدانوں کے آلات بتانے لگیں گے کہ مانسون آیا فلاں علاقے میں فلاں وقت ایسے، اور ان کی پیشن گوئیاں ہونے لگیں، وہ بھی کہیں انومان ہے کہ فلاں علاقے میں ایسا ہوگا، انومان ہے فلاں علاقے میں چھینٹے پڑیں گے، موسلادھار بارش ہوگی، گرج چمک کے ساتھ ہوائیں چلیں گی، انومان ہے، یہ نہیں کہتے ایسا ضرور ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کبھی کبھی سب کچھ ہونے کے باوجود ایک بوند بھی نہیں گرتی۔ اگر ان کا علم صحیح ہوتا تو ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ پروردگار ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت پر اعتماد اور یقین ایک مسلمان کا پکا اور پختہ ہونا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا